ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آج پھر جو ہے ایک بار پھر ہماری عید غدیر کے بعد آج مباہلہ کا دن ہے، آج عید مباہلہ کا دن ہے، اور آپ کو بہت زیادہ سلسلے میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد جب آپ کے لیے 11 بجے کے بعد فون لائنز کھول دی جائیں گی تو آپ بھی آ کر اپنے بہن بھائیوں کو، مومن اور مومنات کو اور تمام ناظرین کو عید کی مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی کچھ جو شخصیت کے بارے میں جو فضائل ہیں کچھ ان کے، وہ تھوڑی سی ایک جسٹ گلمپس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، اور جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نواسوں سے، ان اماموں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو محبت ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنے نواسوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے پائی جاتی تھی، اس محبت کو جو ہے ہمیں اپنے دلوں میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ جو شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس سیگمنٹ کے آغاز میں، تو کوئی بھی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو، فجتن پاک کی محبت نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نکلے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ یہاں ہے؟ یعنی حسن علیہ السلام۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک اور صحابی جو ہیں وہ اپنی والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفید خچر کی لگام پکڑ کر چلا ہوں، جس پر میرے آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، اور حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سوار تھے اور حسنین کریمین آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو چند واقعات ہیں، یہ چند روایات ہیں، ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان جو ہیں ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعہ جو ہیں وہ معجزن رہتے ہیں۔ اور جب جس شخص کی، جس شخصیت کی، جس ہستی کی محبت کے ذریعہ جو ہیں وہ آپ کے دلوں میں معجزن رہتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ جن کو اس ہستی کو جن سے محبت تھی، ان کی محبت بھی آپ کے دلوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو میں نے جو ہے مجھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام حسن اور حسین رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام آ گئے۔ ان کے اوپر سرخ قمیضیں تھیں اور وہ گرتے چلے آ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھایا اور سامنے بٹھا لیا، اور آپ نے پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں،
میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا اور اپنی بات چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ دیکھیے وہ ہستی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی اور وہ جو کامل انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رسول پیغمبر بنا کر بھیجے، وہ ایک عام انسان بن جاتے تھے جب ان کے سامنے ان کے بیٹے، ان کے نواسے حسن و حسین آتے تھے، اور جب ان کو وہ چھوٹی سی بھی کسی تکلیف میں دیکھتے تھے، یعنی صرف بچے تھے اور بچے اکثر جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، دوڑتے ہیں اور اس دوران جو ہے ان کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے اور وہ دوبارہ کھڑے ہو کر دوبارہ دوڑنے لگتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب ایسے موقع پر جب ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اس وقت ان کے سامنے صرف اور صرف ان کا وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اپنے بیٹوں کی، اپنے نواسوں کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جب انہوں نے ان بچوں کو ہلکا سا گرتے ہوئے بھی دیکھا تو وہ صبر نہ کر سکے اور منبر سے اتر کر نیچے آ گئے اور اپنے دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ اور ایک جگہ پھر جو ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کو پکڑا اور فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کر اپنی ران پر بٹھا لیتے اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو دوسری ران مبارک پر بٹھا لیتے اور پھر یہ کہتے، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر مہربانی کرتا ہوں۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ کیا خوب یہ باتیں ہیں کہ کتنی اس پر زور دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ جو شرپسند عناصر ہوتے ہیں اور یا جن کے دلوں میں جو بغض محمد و آل محمد پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کی احادیث کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے زیادہ نہ آ سکیں اور ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت جو ہے وہ اس طرح سے پیدا نہ ہو سکے جو کہ ان کا حق ہے۔ لیکن یہ وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو کہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہیں، جو تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اس میں کسی بھی عقیدے کی بات میں نہیں کر رہی، ایک جنرل آپ کو میں باتیں بتا رہی ہوں، اور یہ صرف ایک احساس ہے، ایک عبادت ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آپ اگر اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کی اولاد کی محبت کا ہونا بھی لازم ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین علیہ السلام کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار دیکھا تو ان سے کہا، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ محبت کی چھوٹی چھوٹی جو اگزامپلز ہیں، یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس قدر محبت پائی جاتی تھی اپنے نواسوں کے لیے، اور کیونکہ وہ ان کی پیاری بیٹی جو ان کو دل و جان سے عزیز تھیں اور جن کو انہوں نے جنت کی عورتوں کا سردار جو ہے وہ مقرر کیا تھا، ان کے اولاد تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی محبت جو ہے اپنے نبی سے جب محبت تھی، اور وہ نبی وہی نبی اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ فرماتا ہے کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی محبت کر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے نماز عصر پڑھی اور پھر باہر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی تھے، تو ان صحابی نے حضرت حسن علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ قربان، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو اور علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام ہنس رہے تھے۔ یہ وہ روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو بیٹے تھے یہ اپنے نانا سے بھی مشابہت رکھتے تھے، اور چونکہ ان کے اندر جو ہے جو اللہ کی محبت اور تقوی اس قدر راسخ ہو چکا ہوا تھا کہ یقیناً اگر کسی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی مثال دی جا سکتی ہے، کسی کے اسوہ پر چلا جا سکتا ہے، اور کسی کو صحیح جگہ پر جو ہے آپ صحیح مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر اسوہ جو ہے وہ پنجتن پاک کا ہے، وہ محمد و آل محمد کا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی جو بتایا ہوا صحیح راستہ ہے، جو ان کی بتائی ہوئی صحیح نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا کر اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوار سکیں۔ تو جی ناظرین، یہ تو کچھ دلچسپ سے واقعات تھے جو روایات تھیں آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ اب ہم چلیں گے علی بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے لیے کون سے گیسٹ ہیں۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے واقعات یاد دلا دیے اور پیش کیے ہمارے ناظرین کے لیے، اور کاش کہ اصل میں ان تمام واقعات کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ایز اے سسٹم انہوں نے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے روگردانی ہے۔ ورنہ کون ہے جو جوانان جنت کے فضائل کا منکر ہو؟ ایسا کہیں نہیں ہے، مگر بحیثیت سسٹم ولایت کو نہیں لیا، اسی کے اوپر کو لے کر کے جو ہے وہ بات ہوگی۔ اور آج عید مباہلہ کا روز ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب پاکستان کے شہر کراچی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، آپ کو سلام عرض کریں گے اور عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام موسوی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد۔ جناب، عید مباہلہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقع ہم جاننا چاہیں گے کہ واقع مباہلہ کا جو واقعہ تھا، اس مباہلہ کا اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنی تمیدی گفتگو سے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے اس کے اوپر بات کا آغاز فرمائیں۔ بہت شکریہ موسوی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک سال ہے جس کا نام ہے عامۃ الوفود، جس میں پیغمبر اکرم سے مختلف علاقوں کے نمائندگان نے ڈیلیگیشنز کی صورت میں آ کر ملاقات کی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط لکھے تھے، جو زعما تھے، وہاں کے جو لیڈرز تھے، ان کو لیٹرز لکھے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اسی میں نجران کے جو نصارہ ہیں، نصارہ سے مراد کرسچنز جو ہیں، ان کی ٹھیک ٹھاک تقریباً اراؤنڈ 50-60,000 آبادی تھی، ان کو بھی انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور اسی خط کے سلسلے میں پھر انکوائری کرنے کے لیے جو نجران کا ایک وقت تھا، نمائندہ وقت، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ میں آیا تھا۔ خاص قرآن کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سورہ آل عمران کی تقریباً جو تفسیر نمونہ اور دیگر تفاسیر کے اندر تصریح ہے کہ 80 کے قریب آیتیں وہ ہیں کہ جو اسی کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی۔ اگر آپ سورہ آل عمران کے سٹارٹ سے بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر کرسچنس کے جو مختلف عقائد اور مختلف جو مسکنسیپشنز ہیں، خاص طور پر ٹرینٹی وغیرہ کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور ایک اکیڈمک جو ڈسکشن ہے وہ کیا گیا ہے، جو ان کے خیالات ہیں اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اسلام کا جو اوپینین ہے خاص طور پر جیزس کے بارے میں اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ یہ بات پہنچتے ہے آگے بڑھ کر آیت نمبر 61 تک، جو آیت نمبر 61 ہے وہی آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو جو باتیں ہوئی ہیں کرسچنس کے ساتھ، جو ان کے نمائندہ وقت کے ساتھ مسجد نبوی ہی کے اندر ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، ڈائلاگ ہوا، اس میں انہوں نے ظاہر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا موقف بیان کیا، پیغمبر اکرم نے ان کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ تو ان کا اقرار اسی بات کے اوپر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ اللہ کے بیٹے تھے، اگر وہ اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو یقیناً ان کا باپ ہمارے لیے مشخص اور واضح ہوتا، جس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ قل ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ یہ آیت نمبر 59 ہے اسی سورہ آل عمران کی، اور اس کے اندر شروع ہوتا ہے ان سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ کہ عیسیٰ کے کیس میں تو تم یہ کہتے ہو کہ ان کے باپ نہیں تھے، مگر آدم کا کیس کیا ہے؟ ان کے اندر تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ بالکل خلقہم من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو حق اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ جب انہوں نے یہ بہت ہی کنکلوسو اور بہت ہی کنونسنگ آرگومنٹ تھا قرآن کا، مگر اس کو بھی قبول نہ کیا، تو پھر اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو اینڈ کیا گیا ہے پھر آیہ مباہلہ کے ذریعے سے، اور اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ حبیب جب کہ علم آ چکا آپ کے پاس، اب عیسیٰ کے بارے میں اگر کوئی کٹ حجتی کرے، یعنی اب یہ بحث برائے بحث ہو رہی ہے، فقل تعالوا، تو ان سے کہہ دیجیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ،
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں اسے ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ. تم لے آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم کریں مباہلہ. یہ جو نبتہل ہے یہی وہ لفظ ہے کہ جس سے پھر مباہلہ کا لفظ نکلا. یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تو با دو چشمی ہے اور پھر لام ہے، اور اسی سے تو یہ صیغہ ہے نبتہل، اور اسی کو اگر باب مفاعلہ میں گرامیٹیکلی عربی کے اعتبار سے لے جایا جائے تو وہ مباہلہ بنتا ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے اصطلاحات جو لغوی معنی ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں اصطلاح کے ساتھ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں، اور ہم بھی فریاد کریں، تم بھی فریاد کرو، تم بھی خدا سے لو لگاؤ، ہم بھی اسی میدان میں خدا سے لو لگاتے ہیں، اور ایک دوسرے میں سے جو جھوٹا ہے اس پر ہم خدا کی لعنت طلب کرتے ہیں. اور اسی کی وضاحت آگے آتی ہے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو طلب کیا، اور اہل بیت سے پھر وہاں پر صراحت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ کتابیں جو ہے جیسا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے میں سن بھی رہا تھا، ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کوئی اختلافی واقعہ تو نہیں ہے، یہ مباہلہ کا واقعہ تو وہ ہے کہ جو بالکل ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان زوات کو اپنے ساتھ لیا، اور جس جگہ پر مدینے سے جسٹ باہر میدان منتخب ہوا تھا اس جگہ پر سب کو لے کر چلے. اور اسی وجہ سے وہ محاورہ جو عام طور پر مسلمانوں کے درمیان رائج ہے پنجے تنے پاک کا، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ اس واقعے کے اندر اور پھر چادر کے نیچے بھی جب جمع کیا تھا تو یہی ہستیاں تھیں، اور انہیں کو وہ چادر عطا ہوئی جس کی وجہ سے ان کو اہل قصہ بھی کہا جاتا ہے، پنجے تن بھی کہا جاتا ہے. تو پھر پیغمبر اکرم ان کو لے کر چلے، اور پھر کیفیت یہ تھی کہ جب یہ نصارہ نجران جو ان کے نمائندہ افراد تھے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی آپس میں یہ ڈسکشن کیا تھا کہ اگر پیغمبر شان و شوقت ظاہری ذا چاہو حشم کے ساتھ آئیں، باقاعدہ کوئی لشکر لے کر آئیں، مباہلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پیغمبر اکرم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آئیں تو پھر ان سے مباہلہ مت کرنا. اور واقعاً پھر عجیب کیفیت یہ ہوئی جس کے اوپر تفسیر کشاف میں زمخشری نے بھی لکھا اور دیگر علماء کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ پیغمبر اکرم جب مباہلے کے لیے تشریف لائے ہیں تو پھر یہ نصارہ نجران انہوں نے کہا کہ دیکھو خبردار ان کے ساتھ کبھی بھی مباہلہ مت کرنا، اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کے لیے اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگی تو پروردگار عالم اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رکھے گا. تفسیر کشاف کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یا معاشر النصارى، ابو حارثہ جو ان کا لیڈر تھا اس نے جملہ کہا کہ اے گروہ نصارہ انی لارا وجوہا، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، اگر اللہ چاہے گا تو ان کی دعا کے نتیجے میں پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. ولا تباہلوا فتہلکوا، خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. اور یہ وہ منزل تھی کہ جب انہوں نے مباہلے سے دستبرداری کا اعلان کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پر اسلام کا پھر وہ موقف بھی سامنے آتا ہے کہ جنگ اس سے کی جاتی ہے جو جنگ کرنا چاہے، جو جنگ نہ کرنا چاہے اس سے جنگ نہیں کی جاتی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گروہ تھا نصارہ نجران کا وہ اسلام نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو پیغمبر اکرم نے ان کو فورسفلی مسلمان بھی نہیں کیا، ان کو بالکل جو شہری حقوق ہونے چاہیے تھے وہی شہری حقوق ان کو دیے گئے. ظاہر کی اسلامک اسٹیٹ تھی تو اس کے اندر ان کو رہنے کا حق دیا گیا، ان کے اوپر ایک ٹیکس جو جزیہ تھا اس کو نافذ کیا گیا، مگر ان کو زکوٰۃ وغیرہ دینے پر مجبور نہیں کیا گیا، نہ اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. اگر بالکل وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کو فورس نہیں کیا گیا. اچھا اب یہاں پر خلاصہ ہے اس اچھا اب یہاں پر ایک چیز جو کہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں کچھ چیزوں کو ہم آمنے سامنے کر لیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بھی تعریف کی، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان سے ہم نے جو ہے وہ کیا تو خدا کی لعنت نازل ہو جائے گی. انہوں نے بھی تعریف کرنے میں کوئی بخل نہیں کیا. اگر ہم امت کی طرف دیکھتے ہیں تو امت بھی تعریف کر رہی ہے، امت بھی مشاعرے کر رہی ہے، امت بھی منقبتیں پڑھ رہی ہے، امت بھی تعریف و تمجید بیان کر رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا، امت بھی کہنا نہیں مان رہی، بطور سسٹم ولایت کو نہیں لے رہی. تو اس سے میسج کیا بنتا ہے؟ مطلب صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، یہ ایمان لے آئے،
مگر عمومی طور پر مگر جو خاص چیز تھی کہ کہنا مانا جائے، فالو کیا جائے، اوبے کیا جائے، وہ نہیں ہوا، نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے کیا. ہاں اس کے ظاہر ہے کہ جنرلائز اگر ہم کریں تو ہمارے پاس ایک اصول آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے. بالکل. کسی چیز کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھ لینا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، مگر آیا اس نے اس چیز کو کہ جسے وہ جانتا ہے مان بھی لیا ہے؟ اس ماننے کا تعلق دل اور روح کے ساتھ ہے. بالکل. اگر ایک انسان ایمان نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دماغی اعتبار سے ممکن ہے، عقلی اعتبار سے مطمئن بھی ہو گیا ہو، لیکن دل اس کا اس طرف مائل نہیں ہو پا رہا ہے. اور انہی چیزوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو محبت کو لازمی کیا گیا، اور دوسری چیزوں کو کہ دل انسان کا اس طرف جھکے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اور شیطان جو ہے خود اس کے پاس بھی علم کی کمی نہیں تھی. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جانتا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام ان کو خدا نے بنایا ہے، علم کی طرف جھکنے کا مجھے حکم خدا نے دیا ہے. مگر یہ جاننا کافی نہیں ہوا جب تک اس نے ماننے سے انکار کیا. ظاہر ہے کہ ماننے کا انکار اس کا مطلب ایمان کا انکار ہے، اور یہ چیز پھر ظاہر ہے کہ انسان کو ابھی مرحلے میں ہی داخل نہیں ہونے دیتی. پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر جان بھی لیتا ہے ایک انسان، دل سے مان بھی لیتا ہے، مگر اعمال کے اندر اس کی کمزوری ہوتی ہے. یہ اعمال کی جو کمزوری ہے وہ تیسرے مرحلے کے اندر آتی ہے، اور یہ کمزوری بھی ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو رفع کرنا ہے، ورنہ یہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ جو ایمان اس کا ہے وہ بھی کمزور ہے. ورنہ اتنا اگر طاقتور ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ اعمال کے معاملے کے اندر وہ کمزوری دکھا پاتا ہے. جہاں تک سسٹم کی بات ہے تو یہ تمام تر چیزیں تھیں ہی اسی لیے کہ اس سسٹم کو انٹروڈیوس کیا جائے. مگر ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلام فری ول کا قائل ہے، اور وہ اسی بات کا قائل ہے کہ ہم تمہارے سامنے سسٹمز کو پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جیسے ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی جبر نہیں کیا گیا. اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو گن پوائنٹ کے اوپر نہ کسی کو مسلمان بنایا جائے گا، نہ گن پوائنٹ پر کسی کو مومن بنایا جائے گا. یہ پھر ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. رسول کی ذمہ داری ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. اس سے زیادہ رسول کی بھی ذمہ داری نہیں بنے گی. دکھ ضرور ہوگا، افسوس ضرور ہوگا امت کی حالت پر، لیکن یہ کہ بہرحال گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو بھی نہ مومن بنایا جائے گا، نہ متقی بنایا جائے گا، نہ مسلمان کنونس کیا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی. جی بہت خوبصورت. اور بالکل ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایک آخری سوال کروں گا کہ اس سے جو کہ آج کے حوالے سے، عید مباہلہ کے حوالے سے خصوصی طور سے مومنین کی خدمت میں جو کہ انحرافات معاشرے کے اندر بہت پھیل چکے ہیں، بہت ہی مختلف قسم کے لوگ علماء کی صورت میں، ذاکرین کی صورت میں پلان کیے گئے ہیں کہ وہ شیعہ قوم کو حصوں میں، بکروں میں تقسیم کر دیں، تو آپ کیا میسج دیں گے آج کے دن کے حساب سے؟ میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں. میں اتنا ضرور کہوں گا، ظاہر ہے کہ جتنے بھی افراد جن کی کسی طریقے سے جو خدمت کر رہے ہیں، ممبر و محراب کی خدمت کر رہے ہیں، خدا انہیں متعال پنجتن کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہاں وہ افراد ظاہر ہے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری تو بہرحال بنتی ہے کہ پہلے دین کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد دین کو بیان کریں. ورنہ ہوگا یہ کہ ہم اچھا کرنے جائیں گے اور اچھا نہیں کر پائیں گے. یعنی جو خدمت ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس خدمت کو کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم نقصان پہنچانے کا باعث بنے، تو ضرر نہ پہنچائیں. جو کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک انسان ہے وہ بیمار کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر تو ہو، اگر وہ اس کو دوا کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے یہ مریض کا بھلا کرنا چاہے، مگر ہو سکتا ہے دوا کے نام پر وہ اس کو زہر دے دے. بالکل اسی طریقے سے وہ افراد ممبر پر آنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کے جذبہ قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ ممبر پر آنے سے پہلے پوری تیاری کریں تاکہ ممبر سے کوئی ایسی بات نہ بیان ہو جائے کہ جو معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنے، مومنین کے درمیان تفرقے کا باعث بنے، یا دوسروں کے لیے علم کی بجائے جہل کا مقدمہ قرار پائے. یہ میری نصیحت اور ایک برادرانہ مشورہ تمام دوستوں کو کہ میری بھی یہ ذمہ داری، دوسروں کی بھی سب کی یہی ذمہ داری. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جزاک اللہ قبلہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم سے نوازا، اور آپ شامل ہوئے کراچی سے، پاکستان سے، جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. آپ نے گفتگو فرمائی مباہلے کے اوپر. ہم نے مختلف حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی آپ کے ساتھ. دیکھا کہ جی جو نجارہ نصران آئے تھے انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا، آل محمد کی عظمت کا اقرار کیا، مگر بحیثیت سسٹم قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں اپنی امت کی طرف کہ یہاں پر بھی تعریف کی جا رہی ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ حمد و ثنا ہو رہی ہے، مگر کہنا نہیں مانا جا رہا، ان چیزوں کو، ان تعلیمات پہ جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا. تو کیا فرق بنتا ہے ہم میں اور ان میں؟ ہم نے اس سے
نصیحت حاصل کرنی ہوگی. اور ہم نے ایک چیز اور جو ہے وہ دیکھنی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو پورے گھر کے ساتھ گئے اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر گئے. امام حسن اور امام حسین السلام ان کو بھی ساتھ لے کر گئے. اس سے ہمیں ایک درس اور ملتا ہے کہ ہم نے اپنے پورے گھر کو جو ہے وہ تمام بچوں سمیت نظریاتی طور پر مضبوط کرنا ہوگا تاکہ اس معاشرے میں پھیلے ہوئے جو انحرافات ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور کسی بھی صورت ان کی جو معاشرے کے اندر سے جو مختلف ممبروں پہ سے دین کے نام پر انحرافات پھیلائے جا رہے ہیں اس کا شکار ہمارے گھر والے نہ ہو جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں رسول اللہ کی پورے گھر کو بچوں سمیت لے کر گئے, یعنی کہ ہم نے اپنے ٹاپ ٹو باٹم اگر ہم لے لیں بچوں سے لے کے بڑوں تک کا جو ہے وہ ہم نے دینی لحاظ سے مضبوط کرنا ہوگا. ابھی اس پروگرام کو آگے چلائیں گے اور اس کے اوپر آپ کو بھی شامل کریں گے, آپ کی بھی آراء جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں گی. آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے بھی مبارکباد وصول کریں گے. تو سحر جی بالکل علی بھائی, بہت ہی دلچسپ باتیں جو تھیں وہ ہمیں بتائی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ویسے بھی کسی کو کوئی آبجیکشن کوئی اعتراض نہیں ہے. جو قرآن نے جو کہہ دیا وہ صاف اور واضح ہے اور اس کے لیے کسی بھی دوسری رائے کی یا دوسری کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس پہ آج ہم بات کرتے رہیں گے. آج آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمیں اور علی بھائی عید مباہلہ کی, اور جائیں گے ہم تھوڑی دیر میں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے فون لائنز کھول دیں گے, اور فون لائنز میں آپ بھی ہمیں آ کر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی, اور ہماری طرف سے بھی آپ مبارکباد قبول فرمائیے. اور یہ چیزیں, یہ عیدیں, یہ جشن اور یہ ولادتوں کے جشن جو ہے وہ منانے کا مقصد بھی صرف یہ ہوتا ہے, ایک ریمائنڈر, ایک نیاز طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ہمیں اپنی اندر کو, اپنے کردار کو رینیو کرنا ہوتا ہے. جائیں گے بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.